السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہمارے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے آج کا دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج IAS گلوبل پبلک اسکول کے ماتحت بچوں کا جو سالانہ انجمن کا اختتامی اجلاس ہو رہا ہے، ہماری اور آپ تمام لوگوں کی شرکت اس کے لیے باعث مسرت ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہمارے حافظ ارشاد صاحب نے بتایا کہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے کہیں، اور آپ لوگ بخوبی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہماری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس فتنہ اور ارتداد کے دور میں، جہاں ہر طرف کفر و الحاد کا دور دورہ ہے، شور شرابہ ہے، ہر طرف شرک، بت پرستی اور کفر و الحاد کا دور چل رہا ہے۔ اس دور میں الحمدللہ ہمارے عزیزم حافظ ارشاد عالم نے آپ تمام لوگوں کے بیچ میں جو دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج دیا ہے، یہ پوری قوم اور سماج کے بچوں کے لیے یہ بہت غنیمت ہے۔ یہاں جو بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ یہاں دین کے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی جانکاری انہیں دی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی بہت سارے بچے ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ کر کے انہوں نے اپنی محفظ ضمیر کو اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ اس سے بخوبی اندازہ لگا لیے ہوں گے۔ بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان، معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا انسان، ایک ان پڑھ اور گنوار انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو علم والا ہے، علم والے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، بے علم والا جس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، وہ علم والوں کے مقام کو نہیں پا سکتا اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میں مختصراً اپنی بات ذکر کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا یا طلب العلم ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چند ضروری باتیں کہنا چاہوں گا۔ فارسی کا ایک شعر ہے علم کے تعلق سے، علم را ہرگز نیابی، علم را ہرگز نیابی، تان باشی شش خزال، حرص وافر، فہم کامل، جمع خاطر، کل حال، خدمت استاد باید، ہم سبق خانی مدام، لفظ با تحقیق خانی، تا شبی مرد کمال۔ یعنی فارسی کے اس شعر کے اندر جو بچے علم حاصل کرتے ہیں ان کے اندر 6 خصلتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، حرص وافر، علم حاصل کرنے کا پورا حرص ہو، علم کی شدید خواہش
خود بھی رکھتا ہو اور ان کے والدین بھی اپنے دل کے اندر علم حاصل کرنے کی کاہش رکھتے ہو کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر کے علم والا بن جائے، جاہل نہ رہے۔ نمبر 1، فہم کامل، بہترین سمجھ بوجھ کا حامل ہو۔ جو علم حاصل کر رہا ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں عام طور سے لوگ اس کے اچھے اداروں کے اندر بھیج دیتے ہیں، اور جو کمزور دماغ کے بچے ہوتے ہیں انہیں قرآنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین سمجھ بوجھ کا حامل ہو، جمع خاطر، ذہنی یکسوئی، پڑھنے لکھنے کے لیے ذہن کا یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے۔ خدمت استاد، آج ہم لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا۔ استاد کی خدمت پہلے زمانے کے اندر دلوں کے اندر کتنا استاد کے تعلق سے طالب علم کا بھی اور گارجین حضرات کا بھی کتنا ادب اور احترام ہوتا تھا، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے۔ آ رہا ہوں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، بس 5 منٹ انتظار کر لیجیے۔ اس کے بعد ہے پڑھنے والا استاد کی خدمت کرے، ہر وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سبق کو پڑھتا رہے، ایک ایک لفظ کو تحقیق کر کے پڑھے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سماج کے اندر عام طور سے یہ بات لوگ بول دیتے ہیں کہ سماج کا سب سے خراب آدمی پڑھا لکھا۔ آپ سنتے ہوں گے کہ جتنا پڑھا ہوا سب سے خراب۔ اب بتائیے میں آپ کی بات سے اتفاق کروں یا رب کے فرمان پر اتفاق کروں؟ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا سب سے خراب۔ اللہ کہہ رہا ہے پڑھنے لکھنے والا سب سے بہتر۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد عالم، اور جس طرح سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اجالا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ایک علم والا اور ایک بے علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علماء جو آپ کی بستی کے اندر ہے، یہ جتنے علماء کرام ہیں، یہ سب روشنی کے مینار ہیں۔ آپ ان سے فیض اٹھائیے، لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ آج علماء کرام کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر طرح طرح کی بدگمانیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کے ساتھ بدگمانی مت رکھو۔ ایک حدیث ہے، گرچہ وہ ضعیف ہے، کن عالماً او متعلماً، ہو سکے تو عالم بنو، یہ نہ ہو سکے تو متعلم علم حاصل کرنے والا بنو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کی قدر کرنے والے بنو۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے سماج میں اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے تو بڑی وعید ہے، آپ ایک نہ ایک دن فتنہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا، میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ آپ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس اسکول کے ڈائریکٹر، پرنسپل اور جملہ اساتذہ کرام اور گارجین حضرات بھی، کہ آج کے اس دور میں اپنے بچوں کو آپ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری قوم کے، ہماری سماج کے جتنے بھی بچے ہیں پڑھ لکھ کر کے سب پڑھنے والے بن جائیں، ہماری قوم کا، ہماری سماج کا ایک بچہ بھی ان پڑھ نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح علم سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔